اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، جیسا کہ یہ جدول نمبر 2 میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جدول نمبر 1 میں ہم نے فعل متعدی بنفسہ کے گردان ضمائر مفعولی کے ساتھ کیا تھا گزشتہ روز۔ آج اس وقت جو ہے ہم فعل لازم کو متعدی بنائے تو پھر اس متعدی کو ہم مفعول کی طرف ہمیں اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں مفعول کی اگر ضرورت پڑے تو اس وقت ایک بائے حرف جر کے ذریعے سے اس کے مفعول کے ساتھ لگا کے اس کے گردان کرنا ہے۔ اسی کو کیا کہیں گے؟ متعدی بحرف جر کی گردان ضمائر مفعولی کے ساتھ۔ تو لہٰذا ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلا اس جدول میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں پھر وہی جدول ہے جو کہ پہلے جدول نمبر 1 میں تھا، طریقہ کار وہی ہے، لیکن اس میں صیغوں کے حوالے سے تھوڑی سی مختلف ہے، ضمائر کا اختلاف ہے، اور صیغہ کیا ہوگا؟ صیغہ بھی اسی طرح ہے لیکن ضمائر میں یہاں پر مختلف آپ ہوتے ہوئے نظر آئے گا۔ ضمائر بھی ہو بہو وہی ہے لیکن اس کے استعمال میں تھوڑی سی دقت کرنی ہے۔ لہٰذا دیکھیں اوپر والے لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر 1 سے لے کر 14 تک ہے، اور نیچے کی طرف آپ دیکھیں اس لائن میں بھی سب سے دائیں طرف نمبر 1 سے لے کر 14 تک ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم پھر اس کے بعد اوپر جو نمبر 1 سے لے کر دائیں سے بائیں طرف نمبر 1 سے لے کر 14 تک، اسی نمبر 1 کے بالکل نیچے دیکھیں تو ہو ہے، پھر اس کے بعد 2 کے نیچے دیکھیں تو ہما ہے، 3 کے نیچے دیکھیں تو ہم ہے، اسی طرح ہا ہے، ہما ہے، ہنہ ہے، کا کما کم، کی کما کننا، یہ نا ہے۔ ان کو کہیں گے ہم ضمائر مفعولی۔ اب یہ فعل لازم ہے تو لازم کو متعدی بنانے کے لیے حرف جارہ کی ضرورت پڑتی ہے، تو لہٰذا ہم حرف جارہ لگا کے تمام ضمائروں کو تمام صیغوں میں لے جا کے 14 کے 14 ہر ایک کے صیغہ بناتے جائیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم تھوڑا سا زوم کیا ہے اور کچھ نہیں کیا ہے تاکہ آپ کو واضح نظر آ جائے۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے اس کے فعل اور فاعل کے ہم گردان کرتے ہیں۔ معلوم ہے ذہب بھی، ذہبا بھی، ذہبو بھی، ذہبت بھی، ذہبتا بھی، ذہبن بھی، ذہبت بھی، ذہبتما بھی، ذہبتم بھی، ذہبتی بھی، ذہبتما بھی، ذہبتن بھی، ذہبت بھی، ذہبنا بھی۔ یہ اس کے جو ہے فعل اور فاعل، اور با کا اشارہ یہاں پر دیا ہے، اسی با کے ذریعے سے ہم تمام مفعولی کو لگا کے گردان کرنا ہے۔ لہٰذا ہم مفعول کو ملا کے ہم دیکھو پہلا نمبر اوپر لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اب اس کے ہم گردان کرتے ہیں۔ مفعول ہا ہے اور با جارہ کے ذریعے سے کیا کیا ہے؟ اس کو متعدی بنایا ہے۔ اس فعل لازم کو، ذہب لازم ہے، اس کو متعدی یعنی یہ فاعل کی ضرورت ہے، مفعول کی ضرورت نہیں تھے، لہٰذا مفعول کی ضرورت پڑے تو اس کو بائے حرف جارہ کے ذریعے سے گردان کرتے ہیں۔ تو مثلا کیسے؟ ذہب بہ، ذہبا بہ، ذہبو بہ، ذہبت بہ، ذہبتا بہ، ذہبن بہ، ذہبت بہ، ذہبتما بہ، ذہبتم بہ، ذہبتی بہ، ذہبتما بہ، ذہبتن بہ، ذہبتو بہ، ذہبنا بہ۔ اب آپ دیکھیں ہم اس کے ایک ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلا وہی ذہب بہ یعنی وہ ایک مرد اس کو یعنی اس کو لے گیا، اس طرح ہوگا۔ وہ ایک مرد گیا، ذہابہ کہے تو وہ ایک مرد گیا، اب بھی جب آئے تو اس کو متعدی بنا رہے، کیسے؟ ذہابہ وہ گیا، ایک کیا ہے؟ اس کو لے کے، اس ایک مرد کو لے کے وہ ایک مرد چلا گیا۔ ذہبا بھی تثنیہ کا صیغہ، ان 2 مردوں نے ایک مرد کو لے کے گیا، اس طرح ترجمہ ہوگا۔ ذہبو بھی یعنی وہ سب مرد گئے، بھی
اس ایک مرد کو لے کے، ذہبت بھی یعنی وہ ایک عورت چلی گئی، بھی اس ایک مرد کو لے کے، ذہبتا بھی وہ دو عورتیں چلی گئی اس ایک مرد کو لے کے، ذہبنا بھی یا وہ سب عورتیں چلی گئی اس ایک مرد کو لے کے، ذہبتا بھی اب خطاب کا صیغہ شروع ہو گیا، ذہبتا بھی تم ایک مرد اس کو لے کے گیا، ذہبتما بھی تم دو مرد گئے بھی اس ایک مرد کو لے کے، ذہبتم بھی تم سب مرد چلے گئے بھی اس ایک مرد کو لے کے، ذہبتی بھی تم ایک عورت گئی بھی اس ایک مرد کو لے کے، ذہبتما بھی تم دو عورتیں گئی بھی اس ایک مرد کو لے کے، ذہبتن بھی تم سب عورتیں گئی بھی یعنی اس ایک مرد کو لے کے، ذہبت بھی میں ایک عورت یا میں ایک مرد گیا بھی اس ایک مرد کو لے کے، ذہبنا بھی ہم سب عورتیں گئے یا ہم سب مرد گئے بھی اس ایک مرد کو لے کے۔ تو یہ 14 کے 14 صیغہ صرف ایک مرد کو لے کے چلے گئے ہیں۔ ان تمام صیغوں میں کبھی تثنیہ کی شکل میں، کبھی جمع کی شکل میں، چاہے مذکر ہو، چاہے مؤنث ہو، چاہے متکلم کا صیغہ ہو۔ اب ہم آتے ہیں ہما، یعنی دو مردوں کو، تمام صیغوں میں دو مردوں کو لے کے چلے گئے ہیں۔ تو واحد کیسے گئے اس کے ہم گردان کرتے ہیں۔ اب ہم اوپر نمبر 2 میں ہے ہما، تمام یہی صیغے رہیں گے، اس کے ساتھ ہما لگانا ہے بس، اور ترجمہ دیکھیں کیا ہوتا ہے اردو میں۔ ذہب بہما، ذہبا بہما، ذہبوا بہما، ذہبت بہما، ذہبتا بہما، ذہبن بہما، ذہبت بہما، ذہبتما بہما، ذہبتم بہما، ذہبتی بہما، ذہبتما بہما، ذہبتن بہما، ذہبت بہما، ذہبنا بہما۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ ذہبا بہما، وہ ایک مرد جو ہے ان دو مردوں کو لے کے گیا، ذہبا بہما ان دو مردوں نے ان دو مردوں کو لے کے گیا، ذہبوا بہما یعنی ان سب مردوں نے ان دو مردوں کو لے کے گئے، ذہبت بہما اس ایک عورت نے ان دو مردوں کو لے کے گئی، ذہبتا بہما ان دو عورتوں نے دو مردوں کو لے کے چلی گئی، ذہبن بہما ان سب عورتوں نے ان دو مردوں کو لے کے گئی، ذہبت بہما تم ایک مرد نے ان دو مردوں کو لے کے گیا، ذہبتما بہما تم دو مردوں نے ان دو مردوں کو لے کے گئے، ذہبتم بہما تم سب مردوں نے ان دو مردوں کو لے کے گئے، ذہبتی بہما تم ایک عورت نے ان دو مردوں کو لے کے گئی، ذہبتما بہما تم دو عورتوں نے ان دو مردوں کو لے کے گئی، ذہبتن بہما تم سب عورتوں نے بہما ان دو مردوں کو لے کے گئی، ذہبت بہما میں ایک مرد نے یا میں ایک عورت گئی بہما ان دو مردوں کو لے کے، ذہبنا بہما ہم سب عورتیں گئی یا ہم سب مرد گئے بہما ان دو مردوں کو لے کے۔ اب ہم ہم کی ضمیر کو تمام صیغوں کے ساتھ گردان کرتے ہیں اسی طرح، مثلاً کیسے؟ ذہب بہم، ذہبا بہم، ذہبوا بہم، ذہبت بہم، ذہبتا بہم، ذہبن بہم، ذہبت بہم، ذہبتما بہم، ذہبتم بہم، ذہبتی بہم، ذہبتما بہم، ذہبتن بہم، ذہبت بہم، ذہبنا بہم۔ اس کا ترجمہ بھی سیم وہی ہے، لیکن یہاں پر تمام میں بس فرق یہی ہے ان سب مردوں کو لے کے جاتے ہیں۔ مثلاً کیسے؟ ذہب بہم اس ایک مرد نے سب مردوں کو لے کے گیا، ذہبا بہم ان دو مردوں نے سب مردوں کو لے کے گئے، ذہبوا بہم ان سب مردوں نے ان سب مردوں کو لے کے گئے، ذہبت بہم
اس ایک عورت نے ان سب مردوں کو لے کے گئی. ذہبتا بہم ان دو عورتوں نے ان سب مردوں کو لے کے گئی. ذہبنا بہم ان سب عورتوں نے ان سب مردوں کو لے کے گئی. ذہبتا بہم تم ایک مرد نے ان سب مردوں کو لے کے گیا. ذہبتما بہم تم دو مردوں نے ان سب مردوں کو لے کے گئے. ذہبتم بہم تم سب مردوں نے ان سب مردوں کو لے کے گئے. ذہبتی بہم تم ایک عورت نے ان سب مردوں کو لے کے گئی. ذہبتما بہم تم دو عورتوں نے ان سب مردوں کو لے کے گئی. ذہبتن بہم تم سب عورتوں نے ان سب مردوں کو لے کے گئی. ذہبت بہم میں ایک عورت یا ایک مرد گیا گئی بہم ان سب مردوں کو لے کے. ذہبنا بہم ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں گئیں بہم ان سب مردوں کو لے کے. یہ ہو گیا غائب کے 3 مذکر کے صیغوں کے گردان ضمائر مفعولی کے ساتھ. اب ہم آتے ہیں مؤنث غائب کے تینوں ضمائر مفعولی کے ساتھ گردان کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب 14 کے 14 صیغوں میں فعل لازم میں ہا کا ضمیر داخل کر کے گردان کرتے ہیں. ذہبا بہا ذہبا بہا ذہبو بہا ذہبت بہا ذہبتا بہا ذہبن بہا ذہبت بہا ذہبتما بہا ذہبتم بہا ذہبتی بہا ذہبتما بہا ذہبتن بہا ذہبت بہا ذہبنا بہا. ذہبا بہا ذہبا بہا یعنی اس ایک مرد نے ایک عورت کو لے کے گیا. ذہبا بہا سب میں اس تمام صیغوں میں ایک عورت جا رہی ہے، کبھی عورتوں کے ساتھ، کبھی مردوں کے ساتھ، کبھی ایک مرد کے ساتھ، کبھی 2 مرد کے ساتھ، کبھی سب مردوں کے ساتھ. بس صرف مخاطب اور غائب اور متکلم میں بس ترجمے میں فرق ہے اور کچھ نہیں ہے. جیسے مثلا کہاں پہنچے ابھی ذہبو بہا میں پہنچے ہیں ہم چوتھے نمبر پہ. 4 نمبر ہے اوپر، اس کے نیچے 1 2 3 تیسرے لائن میں ہے ذہبو بہا ان سب وہ سب مرد چلے گئے بہا ایک عورت کو لے کے. ذہبت بہا یعنی وہ ایک عورت اس ایک عورت کو لے کے چلی گئی. ذہبتا بہا ان 2 عورتوں نے اس ایک عورت کو لے کے گئی. ذہبن بہا ان سب عورتوں نے ایک عورت کو لے کے گئی. ذہبت بہا تم ایک مرد نے اس ایک عورت کو لے کے گیا. ذہبتما بہا تم 2 مردوں نے بہا اس ایک عورت کو لے کے گئے. ذہبتم بہا تم سب مردوں نے اس ایک عورت کو لے کے گئے. ذہبتی بہا تم ایک عورت نے اس ایک عورت کو لے کے گئی. ذہبتما بہا تم 2 عورتوں نے اس ایک عورت کو لے کے گئی. ذہبتن بہا تم سب عورتوں نے اس ایک عورت کو لے کے چلی گئی. ذہبت بہا میں ایک عورت یا میں ایک مرد نے اس ایک عورت کو لے کے گئی یا گیا. ذہبنا بہا ہم سب عورتیں یا ہم سب مرد چلے گئے بہا اس ایک عورت کو لے کے. اب ہما میں ہم تمام ضمائر کو تمام صیغوں میں لے جاتے ہیں. مثلا ذہب بہما ذہبا بہما ذہبو بہما ذہبت بہما ذہبتا بہما ذہبت بہما ذہبتا بہما ذہبن بہما ذہبت بہما ذہبتما بہما ذہبتم بہما ذہبتی بہما ذہبتما بہما ذہبتن بہما ذہبت بہما ذہبنا بہما. ہنہ کو بھی ہم لگاتے ہیں. ذہب بہن ذہبا بہن ذہبو بہن ذہبت بہن
ذهبتا بهن، ذهبن بهن، ذهبت بهن، ذهبتما بهن، ذهبتم بهن، ذهبت بهن، ذهبتما بهن، ذهبتن بهن، ذهبت بهن، ذهبنا بهن۔ اب کاف ضمیر کو ہم لگاتے ہیں، یہ بھی ضمیر مفعولی ہے۔ ذہب بکا، ذہبا بکا، ذہبو بکا، ذہبت بکا، ذہبتا بکا، ذہبن بکا، ذہبت بکا، ذہبتما بکا، ذہبتم بکا، ذہبتی بکا، ذہبتما بکا، ذہبتن بکا، ذہبت بکا، ذہبنا بکا۔ کما کو لگائے تو پھر اس کے ایسا گردان ہوگا، ذہب بکما، ذہبا بکما، ذہبو بکما، ذہبت بکما، ذہبتا بکما، ذہبن بکما، ذہبت بکما، ذہبتما بکما، ذہبتم بکما، ذہبتی بکما، ذہبتما بکما، ذہبتن بکما، ذہبت بکما، ذہبنا بکما۔ اس کا ترجمہ کریں تو کیا ہوگا؟ ذہب بکما، اس ایک مرد نے تم دو مردوں کو لے کے گیا۔ ذہبا بکما، ان دو مردوں نے تم دو مردوں کو لے کے گئے۔ ذہبو بکما، ان سب مردوں نے تم دو عورتوں کو لے کے گئے۔ ذہبت بکما، اس ایک عورت نے تم دونوں مردوں کو لے کے گیا۔ ذہبتا بکما، ان دو عورتوں نے تم دونوں مردوں کو لے کے گئی۔ ذہبنا بہما، ان سب عورتوں نے تم دو مردوں کو لے کے گئی۔ ذہبت بکما، تم ایک مرد نے اس ایک مرد کو لے کے گیا۔ ذہبتما بکما، تم دو مردوں نے ان دو مردوں کو لے کے گئے۔ ذہبتم بکما، تم سب مردوں نے ان دو مردوں کو لے کے گئے۔ ذہبتی بکما، تم ایک عورت نے ان دو مردوں کو لے کے گئی۔ ذہبتما بکما، اسی طرح ذہبتن بکما، ذہبت بکما، ذہبنا بکما۔ اب کم یہاں پر خطاب میں یہاں پر سامنے والے سب مردوں کو لے کے گئے ہیں، تو ذہبا بکم، ذہبا بکم، ذہبو بکم، ذہبت بکم، ذہبتا بکم، ذہبن بکم، ذہبت بکم، ذہبتما بکم، ذہبتم بکم، ذہبتی بکم، ذہبتما بکم، ذہبتن بکم، ذہبتو بکم، ذہبنا بکم۔ اب مخاطب کے مؤنث کے تین ہم جو ہے گردان کرتے ہیں، تھوڑا سا آپ کو سکرین میں لا کے اس کو گردان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کی، یہاں پر 10 نمبر پہ دیکھیں آپ اوپر کی ہے، تو کی کو ہم لگا کے، یعنی کی سے مراد کیا ہے؟ تم ایک عورت، ان تمام صیغوں میں استعمال کرنا ہے۔ مثلا ذہبا بکی، اس ایک مرد نے تم ایک عورت کو لے کے گیا۔ ذہبا بکی، ان دو مردوں نے تم ایک عورت کو لے کے گئے۔ ذہبو بکی، ان سب مردوں نے تم ایک عورت کو لے کے گئے۔ ذہبت بکی، اس ایک عورت نے تم ایک عورت کو لے کے گئی۔ ذہبتا بکی، ان دو عورتوں نے تم ایک عورت کو لے کے گئی۔ ذہبن بکی، یعنی ان سب عورتوں نے بکی، تم ایک عورت کو لے کے گئی۔ ذہبت بکی، تم ایک مرد نے تم ایک عورت کو لے کے گیا۔ ذہبتما بکی، تم دو مردوں نے تم ایک عورت کو لے کے گئے۔ ذہبتم بکی، تم سب مردوں نے تم ایک عورت کو لے کے گئی۔ ذہبتی بکی، یعنی تم ایک عورت نے تم ایک عورت کو لے کے گئی۔ ذہبتما بکی، تم دو عورتوں نے تم ایک عورت کو لے کے گئی۔ ذہبتن بکی، تم سب عورتوں نے تم ایک عورت کو لے کے گئی۔ ذہبتو بکی، میں ایک عورت یا میں ایک مرد نے تم ایک عورت کو لے کے گئی یا گیا۔ ذہبنا بکی، ہم سب عورتیں یا ہم سب مرد حضرات گئے، بکی، تم ایک عورت کو لے کے۔ اسی طرح کما کو ہم لگا کے کیا ہے گردان کرتے ہیں۔ 11واں دیکھیں آپ،
ذهب بكما ذهب بكما ذهبوا بكما ذهبت بكما ذهبتا بكما ذهبن بكما ذهبت بكما ذهبتما بكما ذهبتم بكما ذهبت بكما ذهبتما بكما ذهبتن بكما ذهبت بكما ذهبنا بكما. اسی طرح کنہ کو ہم لگا کے ترجمہ بھی کرتے ہیں. ذہب بکنہ ذہب بکنہ ذہبوا بکنہ ذہبت بکنہ ذہبتا بکنہ ذہبن بکنہ ذہبت بکنہ ذہبتما بکنہ ذہبتم بکنہ ذہبتی بکنہ ذہبتما بکنہ ذہبتن بکنہ ذہبت بکنہ ذہبنا بکنہ. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلا میں ذہبہ بکنہ، اس ایک مرد نے تم سب عورتوں کو لے کے گیا. ذہبہ بکنہ، ان دو مردوں نے تم سب عورتوں کو لے کے گئے. ذہبوا بکنہ، ان سب مردوں نے تم سب عورتوں کو لے کے گئے. ذہبت بکنہ، اس ایک عورت نے تم سب عورتوں کو لے کے گئی. ذہبتا بکنہ، ان دو عورتوں نے تم سب عورتوں کو لے کے گئی. ذہبنا بکنہ، ان سب عورتوں نے تم سب عورتوں کو لے کے گئی. ذہبت بکنہ، تم ایک مرد نے ان سب عورتوں کو لے کے گیا. ذہبتما بکنہ، تم دو مردوں نے ان سب عورتوں کو لے کے گئے. ذہبتن بکنہ، تم سب مردوں نے تم سب عورتوں کو لے کے گئے. یعنی ذہبتی بکنہ، تم ایک عورت نے تم سب عورتوں کو لے کے گئی. ذہبتما بکنہ، تم دو مرد عورتوں نے بکنہ تم سب عورتوں کو لے کے گئی. ذہبتن بکنہ، تم سب عورتوں نے تم سب عورتوں کو لے کے گئی. ذہبت بکنہ، میں ایک عورت یا میں ایک مرد نے تم سب عورتوں کو لے کے گئی یا گیا. ذہبنا بکنہ، ہم سب مرد ہیں، ہم سب عورتوں نے تم سب عورتوں کو لے کے گئی یا گئے. اب یائے متکلم میں سب نے مجھے لے گیا ہے، تو کیسے لے گیا؟ مثلا ذہب بی ذہبا بی ذہبوا بی ذہبت بی ذہبتا بی ذہبنا بی ذہبت بی ذہبتما بی ذہبتم بی ذہبتی بی ذہبتما بی ذہبتن بی ذہبتو بی ذہبنا بی. مثلا اس کا ترجمہ کریں تو کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ یہ ہوگا ذہب بی، اس ایک عورت نے مجھے لے کے گیا. ذہبا بی، ان دو مردوں نے مجھے لے کے گئے. ذہبوا بھی، ان سب مردوں نے مجھے لے کے گیا. مجھے سے مراد یا مجھے، یا چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث، دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. متکلم واحد ہے، آپ کو پتہ ہے. ذہبت بھی، اس ایک عورت نے مجھے لے کے گئی. ذہبتا بھی، ان دو عورتوں نے مجھے لے کے گئیں. ذہبنا بھی، ان سب عورتوں نے مجھے لے کے گئی. ذہبت بھی، تم ایک مرد نے مجھے لے کے گیا. ذہبتما بھی، تم دو مردوں نے مجھے لے کے گئے. ذہبتم بھی، تم سب مردوں نے مجھے لے کے گئے. ذہبتی بھی، تم ایک عورت نے مجھے لے کے گئی. ذہبتما بھی، تم دو عورتوں نے مجھے لے کے گئی. ذہبتن بھی، تم سب عورتوں نے مجھے لے کے گئی. ذہبت بھی، میں نے، یا میں ایک مرد یا عورت جو بھی ہو، میں نے مجھے ہی لے کے گئی. ذہبنا بھی، ہم سب عورتوں نے مجھے لے کے گئی. اسی طرح متکلم میں مال غیر کے ہم ترجمہ کرتے ہیں اور اختتام کرتے ہیں. اسی طرح نا کے ضمیر کو ہم لگاتے ہیں. مثلا ذہبا بنا ذہبا بنا ذہبوا بنا ذہبت بنا ذہبتا بنا ذہبن بنا ذہبت بنا ذہبتما بنا ذہبتم بنا ذہبتی بنا ذہبتما بنا ذہبتن بنا ذہبت بنا ذہبنا بنا. تو سب کے ترجمہ اس طرح سے ہوگا: اس ایک مرد نے ہم سب مرد یا عورتوں کو لے کے گیا. ذہبا بنا، ان دو مردوں نے ہم سب عورتیں یا ہم سب مردوں کو لے کے گئے. ذہبوا بنا، ان سب مردوں نے
ہم سب عورت یا ہم سب مردوں کو لے کے گئے، ذہبت بنا اس ایک عورت نے ہم سب مردوں کو یا ہم سب عورتوں کو لے کے گئی، ذہبتا بنا ان دو عورتوں نے ہم سب مردوں کو یا ہم سب عورتوں کو لے کے گئی، ذہبن بنا ان سب عورتوں نے ہم سب مردوں کو یا ہم سب عورتوں کو لے کے گئی، ذہبت بنا تم ایک مرد نے ہم سب مردوں کو یا ہم سب عورتوں کو لے کے گیا، ذہبتما بنا تم دو مردوں نے ہم سب عورتیں یا ہم سب مردوں کو لے کے گئے، ذہبتم بنا تم سب مردوں نے ہم سب مردوں کو یا ہم سب عورتوں کو لے کے گئے، ذہبتی بنا تم ایک عورت نے ہم سب مردوں کو یا ہم سب عورتوں کو لے کے گئی، ذہبتما بنا تم دو عورتوں نے ہم سب مردوں کو یا ہم سب عورتوں کو لے کے گئی، ذہبتن بنا تم سب عورتوں نے ہم سب مردوں کو یا ہم سب عورتوں کو لے کے گئی، ذہبت بنا میں ایک عورت یا میں ایک مرد نے ہم سب عورتوں کو یا ہم سب مردوں کو لے کے گئی یا گیا، ذہبنا بنا ہم سب عورتوں نے یا ہم سب مردوں نے ہم سب عورتوں کو یا ہم سب مردوں کو لے کے گئی یا گئے۔ اس طرح سے یہ ہو گیا۔ فعل لازم متعدی بنانا ہے تو حرف جر کے ذریعے سے ضمائر مفعولی کے ساتھ ہم نے گردان کر دیا، تو اس سے آپ کو قہو استفادہ ہو گیا ہوگا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اس میں آخر میں ہم یہ بتاتے ہیں اس قاعدے کے مطابق اسی طرح یہ فعل ماضی کے ہم نے گردان کیا، اسی طرح مضارع کے بھی آپ کر سکتے ہیں، امر کے بھی کر سکتے ہیں، اور مجہول بھی لگا کے جو ہے نا، مجہول کے آپ کو پتہ ہے قاعدہ، اسی کو لگا کے ضمائر کو اسی طرح رکھ کے وہاں پر گردان کرنا اور ترجمہ کرنا ہے، تو ہمیں اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ دیکھو لغت عربیہ میں کتنی وسعت ہے، الفاظ کم مگر معنی بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو جدول نمبر 1 کے صیغوں کو مجہول کرنے کے لیے ہر صیغے میں فعل کو مجہول بنانے کے بعد ضمیر فاعل کو کیا کرنا ہے، حذف کیا جاتا ہے، اور مفعول کی ضمیر کو اپنے معادل کیا ہے، فاعل کے ضمیر سے تبدیل کرتے ہوئے نائب فاعل کی حیثیت سے فعل کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ ابھی جو جدول ہم نے آپ کو گردان کیا ہے، اس جدول نمبر 2 کے صیغوں کو مجہول کرنے کے لیے ہر صیغے میں فعل کو مجہول کرتے ہیں، فاعل کی ضمیر کو حذف کرتے ہیں، اور جار مجرور کو نائب فاعل کے عنوان سے فعل کے بعد لاتے ہیں۔ مثلا ذهبوا بزید، ایسے کیا ہوگا، ذهب بزید ہو جائے گا۔ دیکھو ذهبوا میں وہاں پر معلوم تھا تو واو اس کا فاعل آ گیا، پھر بزیدین اس کا مفعول ہم نے حرف جار کے ذریعے سے لایا۔ اب اس کو مجہول بنائے تو کیا ہوگا، ذہیبہ ہو جائے گا، تو تمام صیغوں میں ذہیبہ ہی رہے گا، بزیدین کہتا ہوا جائے گا، ذہیبہ بزیدین، اسی طرح ذہیبہ بزیدین، اس طرح سے ایسا ہو جائے گا، ذہیبہ ہی رہے گا۔ تو اب ہم آتے ہیں، اچھا جدول نمبر 1 میں اس کی مثال دے دیں، نائب فاعل کی ضمیر مثلا جیسے ضمیر مستتر بھی ہوتے ہیں، مثلا نصروہن کا مجہول نصرن ہے، اور نصرنہم کا مجہول نصرو ہے، اور اسی طرح دوسرے صیغے کی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم آتے ہیں دوسرے ایک جدول ہے، اس میں فاعل اور مفعول کی ضمیروں کو مشخص کیا گیا ہے، وہ بات کے درس میں ہم دکھاتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔